المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل من عليها فان. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، اس سے قبل کہ ذکر خیر، تذکیر، ایصال ثواب، اجتماعی دعا کی اس متبرک مجلس میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، ہمت کی جائے، کوشش کی جائے، آئیے ہم اور آپ اپنی اس مجلس کو، اپنے اس اجتماع کو، اپنی اس نشست کو عبادت بنانے کی نیت سے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں بطریقہ درود پاک حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں تو یہ تعزیت کی مجلس ہے۔ جیسے جیسے آدمی کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے آدمی کسی ایک چیز کو کئی طرح سے بولنے پر قدرت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے ویژن بڑھتا ہے، آدمی کو کسی ایک چیز کو کئی اینگل سے، کئی زاویہ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور جتنا آدمی طفل مکتب ہوتا ہے، اتنا ہی اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی اور زاویہ نظر کی کہیں دامنی کا شکار ہے۔ بعض اختلافات تو صرف اس لیے پنپ گئے کہ دوسرے اینگل سے انہوں نے دیکھنے کی کوشش نہیں۔ اگر وہ کسی اختلافی موضوع پر کسی اور زاویہ نظر سے بھی نظر ڈال لیتے تو شاید وہ اختلاف کے بجائے اختلاف سے بچنے کی کوشش۔ آج کی مجلس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف اس نظر سے دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہوا تھا حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اس کے 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 25 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، دوسرے دن، تیسرے دن لوگوں کو بلایا گیا ہو، دعوت دی گئی ہو، مدعو کیا گیا ہو اور لوگ آ گئے ہو، تو یہ تو بدعت ہے، یہ تو غلط ہے۔ اگر یہی ایک زاویہ نظر ہے تب تو بہت کچھ غلط ہے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے ہم کو، ہماری امت کو، ہماری سوسائٹی کو، کہ وہ زاویہ نظر میں وسعت پیدا کرے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں معروضی طور پر آبجیکٹیویٹی کی حد تک یہ کام نہیں ہوا تھا، تو حضور کے زمانے میں کس مسجد میں محراب بنا تھا؟ حضور کے زمانے میں کس مسجد میں گنبد بنا تھا؟ حضور کے زمانے میں کس مسجد میں قبلے کے روح میں ایسا محراب تھا جیسا آج کی 99% مجالس مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے؟ حضور کے زمانے میں کس صحابی کے ہاتھ میں ایسا قرآن تھا جو کاغذ پر لکھا یا چھپا ہوا ہو؟ حضور کے زمانے میں کون سا ایسا قرآن تھا جس کو لوگ ہاتھ میں لے لے کر پڑھتے اور پوچھتے کہ کہاں تک ہوا ہے، لائیے اس کے آگے ہم پڑھ دیں؟ حضور کے زمانے میں کیا یہ
طریقہ تحریر تھا، جس طریقہ تحریر یا جس انداز تحریر سے بر صغیر والے واقف ہیں، جس نستعلیق انداز میں قرآن کریم لکھا ہوا ہماری آنکھوں کو مانوس ہے، اگر اس کے دوسرے طریقے سے کانٹے کے حروف میں لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن کریم آپ کو کیا بڑے بڑے بر صغیر کے اہل علم کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو چونکہ ان کی نگاہیں مانوس نہیں ہیں، ان کو دشواری محسوس ہوگی پڑھنے میں۔ کیا یہ باتیں اسی طرح لی جائیں تو قرآن کا ہاتھ میں لینا اور 30 پارے کا مجلد ہاتھ میں لینا صحیح رہے گا یا صحیح نہیں رہے گا؟ یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی اختلاف کو ہوا دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں آپ سے کسی کا دفاع کرنے کے بجائے اپنی خود احتسابی کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں اس نشست کے جواز اور عدم جواز کی بات پہلے کچھ سمجھ میں آ جائے تو آگے بڑھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، صحابہ کے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کئی دنوں سے ان کو نہیں دیکھ رہے، تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے کہ فلاں کہاں؟ کسی نے عرض کیا حضور ان کے بچے کا انتقال ہو، ان کے بیٹے کا انتقال ہو۔ وہی بیٹا حضور جس کو وہ لے کر آتے تھے آپ کے سامنے، بچے کو ساتھ لے کے بھی آتے تھے، حضور کے سامنے بھی پیش کیا انہوں نے، اس بچے کا انتقال ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں دی، تم لوگوں کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ فلاں کے یہاں ایسا حادثہ ہو گیا، تو میں بھی جاتا، میں بھی شرکت کرتا۔ اٹھو چلو، اٹھو چلو، چلو اٹھو، اٹھو چلو، چلو اٹھو چلو، تعزیت کے لیے چل گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، صحابہ ساتھ ہوئے اور حضور چل۔ انتقال اس دن نہیں ہوا، انتقال کا دوسرا دن نہیں، تیسرا دن بھی نہیں، چوتھا دن بھی نہیں تھا، کچھ دن گزر گئے۔ حضور پاک علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے بڑی خوبصورت ناصحانہ، نصیحت آمیز، سبق آموز تعزیتی کلمات کہے، جس سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا، طبیعت میں سکون پیدا ہوا، اور ہم صبر سے گزر کر اللہ کے ذکر کی طرف رواں دواں ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ آپ نے کیوں سنایا؟ میں نے اس لیے سنایا کہ کیا یہ واقعہ کسی کے یہاں جمع ہو کر تعزیتی کلمات اور نصیحت کے کلمات کہنے کے لیے جواز پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک بات اور ذہن میں رہے، جب کسی چیز کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا جواز کیا ہے، میں مثال بھی دے دوں، گائے کی جگہ بھینس ذبح کرنی ہو تو اس کے لیے جواز ڈھونڈا جاتا ہے کہ بھائی بھینس تو عرب میں ہوتی نہیں تھی، عرب کا جغرافیائی ماحول اور جغرافیائی ایٹماسفیئر اس لائق نہیں ہے کہ وہاں بھینس جیسی چیز سروائیو کرے، لیکن چونکہ ایک بائیو فیملی کی ہے، بنیادی فرق پایا نہیں جاتا، اس لیے گائے کی جگہ پر بھینس کی قربانی کا جواز ڈھونڈا گیا،
اور وہاں جواز ڈھونڈنے والے کو رسوخ فی العلم کا نام دیا گیا. یہ بڑی زبردست تفقع کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کا تفقع دیکھیے انہوں نے کیسے جواز ڈھونڈ لیا. خون چڑھانا، اعضاء کی پیوند کاری. موجودہ زمانے میں بینکنگ سسٹم، اس کے لیے معمولی جواز حاصل نہیں کیا گیا. جواز یعنی کرنے کے لیے پازیٹیو رخ تلاش کرنے میں کافی محنت کر کے علماء نے ایک پازیٹیو رخ لیا اور کہا کہ قرآن و سنت میں ایسا جواز مل جاتا ہے جس سے ایسی چیزوں کے لیے کرنے کو پازیٹیو ماحول موجود ہے. میرا کہنا اتنا ہی ہے کہ جب زمانے کی ترقی سے ساتھ چلنا ہوا تو آپ نے جواز کی صورت کھوجی. تو امت میں تفریق کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی کے جواز کے آپ بھی قائل ہو جاتے تو امت کی تفریق ختم ہو جاتی. اور یہ شاید اس سے بڑا کام ہوتا کہ جدید سہولتوں سے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے جواز ہو جائے. اور ایک اور اہم بات ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اگر ہم منفی زاویہ نظر کا استعمال کریں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ نگیٹو لائن آف ایکشن آدمی کو اچھائی دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے. اس کی مثال بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے زمین میں خلیفہ بنانے کا فیصلہ لیا ہے. میری مشیت زمین میں خلیفہ بنانے جا رہی ہے. بات واضح تھی کہ خلیفہ آدم ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں کے استاد نے اس کو نگیٹو لیا. فرشتوں نے بھی اس کو نگیٹو لیا، نگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا، منفی رویے کے ساتھ دیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ہلکی سی جھلک دیکھ کے آگے بڑھ جا. یہ واقعہ جو قرآن میں نقل ہوا یہ کیوں نقل ہوا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ حضرت آدم کا قصہ آیا ہے، شیطان کا قصہ آیا ہے، حضرت فرشتگان کا ذکر آیا ہے. ارے کیوں آیا ہے؟ کیا معنویت ہے اس کی؟ ایک معنویت تو یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز تمہاری نگاہ کے سامنے آئے تو اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں، مثبت اور منفی. اگر تم منفی نظریے سے دیکھو گے تو تم کو برائی ہی نظر آئے گی، اچھائی نظر نہیں آئے گی. فرشتوں نے جواب دیا تھا آپ کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ کس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ یہ تو زمین میں جا کے خون بہائے گا، جھگڑا لڑائی کرے گا، آتنک پھیلائے گا، ٹیررزم کرے گا. ذرا دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ اس حوالے سے فرشتوں کے علم کی بات چھیڑتے ہیں کہ فرشتوں کو کتنا علم تھا کہ آدم کو دیکھ کر بنو آدم اور بنی آدم کا ذکر چھیڑ دیا. حضرت آدم تو ایسا نہیں کرے، نہ کیا. تو معلوم ہے کہ انہوں نے خون نہیں بہایا، معلوم ہے کہ انہوں نے فساد نہیں کیا. تو حضرت آدم کے حوالے سے جس کا کیریکٹر بتایا جا رہا تھا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کا کیریکٹر بیان ہو گیا. یہ علم کا کمال تو ہے، لیکن ایک چیز اور اس میں چھپی ہوئی ہے کہ اگر دیکھنے کا نظریہ منفی نہ ہوتا تو صرف فرعون نظر نہیں آتا، صرف حامان نظر نہیں آتا، صرف شداد نظر نہیں آتا، صرف یزید نظر نہیں آتا، صرف ابو جہل نظر نہیں آتا، صرف وقت کا فرعون نظر نہیں آتا. پیغمبر اور اولیاء بھی نظر آئے، انبیاء اور اولیاء بھی نظر آئے. انبیاء اور اولیاء کا تذکرہ نہ کرنا اور گنہگاروں کا تذکرہ کرنا، فسادیوں کا ذکر چھیڑنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھنے کا نظریہ منفی تھا. اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، خبردار جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہو منفی نظریہ امام نہیں بننا چاہیے دیکھنے کا.
مثبت نظریہ سامنے رکھو، ہاں منفی بات پر بھی توجہ رہے، لیکن امام مثبت طریقہ کار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم منفی نظریے سے دیکھ لو اور اچھائی قائم ہو۔ یہ اتنی باتیں تمہیداً میں نے اس لیے عرض کر دی کہ امت بڑی بالغ ہو گئی، حالانکہ اس امت کی تاریخ یہ کہ پہلے دن سے بالغ ہے، لیکن یہ بھی بالغوں کی غلطی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے منفی نظریہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم بالغوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے افتراق سے بچیں اور ایسی صورتحال تلاش کریں جس سے کہیں نہ کہیں تفہیم کی راہ ہموار ہو۔ ایک آخری بات اس تمہیدی کلمات میں جوڑ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اعتراض کے الفاظ بھی، اعتراض کا لب و لہجہ بھی اعتراض میں گھی کا کام کرتا ہے اور اعتراض کو آگ بنا دیتا ہے۔ ویسے گھی جلانے کا تو بہت محدود معاملہ ہو گیا، پیٹرول کا معاملہ ہوتا ہے کہ پیٹرول ڈال دیا اور آگ بھڑک اٹھے، کئی ہزار گنا اس میں اضافہ ہو گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لب و لہجہ۔ مثلا اگر قرآن خوانی اور میلاد ہے اور آپ سے کہا جائے کہ قرآن خوانی اور میلاد ہے، آئیے گا، اور آپ اس کے لیے کہیے کہ تو بدعت ہے، ناجائز ہے، یہ فضول کام ہے، لوگ کہتے ہیں، منہ سے بات نکل جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تفریق کی آگ کو پیٹرول سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ لب و لہجے کو درست کرنا بھی دینداری ہے، یہ دین کا حصہ ہے کہ ری ایکشن بھی آدمی دین سے سیکھے۔ مشکل یہ ہو گئی کہ آج کل دین کے مطلب لوگ ایکشن سمجھتے ہیں، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ دین ہے، یہ کرنا دین ہے۔ ارے دین تو تب ملتا ہے جب ایکشن کے ساتھ ساتھ ری ایکشن بھی دینی سے سمجھا جائے کہ ری ایکشن کا طریقہ کیا ہے، عمل ہی نہیں رد عمل بھی دین سے سیکھنا ہے۔ اگر اسی بات کو یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ قرآن خوانی اور میلاد کا قائل ہے، جبکہ دوسرا طبقہ اس کے جواز کے سلسلے میں مثبت نظریہ نہیں رکھتا ہے، تو میرے خیال میں پیٹرول سے کبھی ملاقات ہی نہیں۔ اشتعال، مشتعل انداز، یہ بڑا مشکل، یہ بڑا پریشان کن ہے۔ ایک بات اور اس میں شامل ہو جائے کہ جب بھی اعتراض کرنا ہو تو ایک بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جس عمل پر میں معترض ہو رہا ہوں وہ عمل عام آدمی کا ہے، جہلا کا ہے، یا اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ کسی عمل میں اگر علماء بھی شامل ہیں تو ری ایکشن دینے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ قرآن خوانی اور میلاد، اس کی تاریخ کوئی 400 برس کہے، 500 برس کہے، 600 برس کہے، 700 برس کہے، لیکن ایک بات طے ہے، وقت جتنا بھی لگا ہو اس کے معمول اور رواج میں آنے میں، اس کا فیصلہ چلتا رہے گا، وہ فیصلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ کوئی 400 ثابت کر رہا، کوئی 700 ثابت کر رہا، اب کوئی کہہ رہا کہ حضور کے وقت میں بھی ایسا ہوا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ معترض کو یہ دیکھنا ہے کہ اس جلسے میں مولانا تقی الدین ندوی بھی شامل ہیں، تو جب ان کا وجود بامسعود کسی مجمع میں شامل ہے، کسی عمل میں موجود ہے، تو اعتراض کرنے والے کو اپنے اعتراض کو وہ یونیفارم پہنانا چاہیے جو جنگ میں نہیں پہنایا جاتا۔ جنگ والا یونیفارم کب پہنایا جائے، اس کا خیال جس کو ہو گیا وہ سنجیدہ ہے، متین ہے، اور امت کا بہی خواہ ہے، امت کا ایسا فرد ہے جس میں درد
उम्मत पाया जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। लबो लहजे को सुधारना, बोलने का भी लबो लहजा, लिखने का भी लबो लहजा। किसी बड़े बुजुर्ग की मिसाल देखे तो उन्होंने तो ऐसे लिखा था। ये भी ख्याल रहे कि किसी बड़े आदमी ने कभी कोई सख्त रिएक्शन दिया था तो उसके ये मतलब नहीं होते कि आप बड़े ना होकर वो सख्त रिएक्शन देने के लायक हो गए। सख्त रिएक्शन देने के लिए आपका वो मर्तबे वाला होना जरूरी है। तो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि किसी ने बहुत बड़ी मामूली सब्जी तरकारी पका के रखी थी और कहा मौलाना ये तो सुन्नत है, आइए बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी ज़ात की सुन्नत है, हम लोग तो इस सुन्नत के हामिल नहीं हैं, हम लोगों के लिए तो कुछ पुलाव बिरयानी वगैरह कुछ होता, कुछ कलिया कोरमा होता। जी, ये तरीक़ाकार भी पेश नज़र रखना चाहिए। हर चीज़ में आस्तीन चढ़ा लेना और हर गुफ्तगू में पेशानी पर बल लाना और मिसाल देना कि फलां ने भी तो इतना सख्त लिखा है, आप कब से फलां के मर्तबे के बराबर वाले हो गए। ये सब ज़रूरी बातें थी जो मैंने अर्ज़ कर दी। मैंने कुरान करीम की 2 आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसकी वजह है कि क्यों पढ़ा मैंने। आम तौर पर ये मिसाल बन गई है कि मौत का तस्करा जिंदगी की रानाइयों में हम और आप करना नहीं चाहिए, बल्कि ज़बान से बोले या ना बोले, कभी कभी बोल भी जाते हैं। हमने मान लिया है कि मौत का जिक्र मनहूस है। मौत का जिक्र क्या है? ये कहां से आया? बहुत से लोग उन असरात को तलाश करने में लगे रहते हैं जिसके बारे में उनकी राय ये है कि ये गैरों से ले लिया गया, गैरों से आ गया है, और इसमें बड़ी बड़ी ज़बान दराजियां की जाती हैं। ये गैरों से ले लिया गया, वो गैरों से ले लिया गया। आदमी अमूमन दूसरों के अमल में गैरों के असरात खोजता है, अपने अमल में गैरों का असर खोजना ये असल ईमानदारी और दयानतदारी है। ये मौत को मनहूस समझना, ये उस फलसफे की पहचान है जहां मरने वाले को अछूत, नापाक और मौत को छुटका लगाने वाला कि मौत हो गई है तो छूने की चीज अब नहीं है, यहाँ खाने की चीज अब नहीं है। छुटका उतारने की तरकीब तलाश करना कि कैसे इस छुटके से बाहर निकला जाए, ये उस फलसफे की गमनाजी है कि मौत का जिक्र मनहूस है। अगर मौत का जिक्र मनहूस होता तो कुरान करीम में इस कदर मौत का जिक्र नहीं होता कि बिल वास्ता और बिला वास्ता। कुरान करीम दुनिया की आसमानी किताबों में सबसे अकेली किताब है जिसमें सबसे ज्यादा मौत का जिक्र है। मौत 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 अलग अलग हवाले से बात आती है। इसलिए मौत को मनहूस समझकर उसके जिक्र से अपने आप को बचाकर बिल्कुल उसी तरह बचे रहना जैसे इस गर्मी के मौसम में आदमी उस जगह बैठने से परहेज करता है जहां गर्मी के गर्म थपेड़े आ रहे हो, उससे हर आदमी बचने की कोशिश करता है। उसी तरह जिंदगी की रानाइयों और चमक में आदमी मौत के जिक्र से परहेज कर रहा है। ये सही नहीं है। और इसका कफारा ये हम और आप करते हैं तो इसका कफारा भी जरूरी है। इसका कफारा ये है कि अगर कोई दुनिया से चला गया है तो उसको याद करते वक्त उसके याद करने का बुनियादी मकसद यही है कि मौत याद रहे। जब भी मौता को याद किया जाए, दुनिया से चले जाने वाले को याद किया जाए, पहली वजह यही है कि मौत को भुलाने का कफारा हो जाए ताकि हम मौता के हवाले से मौत को याद करें। और इसीलिए दुनिया से चले जाने वाले के लिए जो इसाले सवाब की मजलिस होती है, इसमें भी चूंकि इसको बुनियादी तौर पर जवाज के तौर पर ताज़ियत की मजलिस, हम सब जो जमा हुए हैं ये ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं, और ताज़ियत है तो जाहिर है कि मौत का जिक्र, मौता का जिक्र होगा।
حدیث پاک میں آتا ہے اکثروا ذکر حاضم اللذات، اس چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو جو لذتوں کو کرکرا کرتی ہے۔ کون سی لذت؟ کیا آدمی کو جو میٹھا کھانا، اچھا کھانا، مزیدار کھانا کھائے اس وقت موت کا ذکر کر لینا چاہیے؟ دراصل کہنے کا مقصد یہ کہ ہر وہ لذت، ہر وہ آسودگی، ہر وہ آرام جو تم کو موت سے غافل کر دے، موت سے دور کرے، موت کا احساس نہ رہے، موت کی فکر نہ رہے، موت کی چنتا نہ رہے، اتنی آسودگی ہو جائے، اتنا آرام ہو جائے، اتنا سکون ہو جائے کہ موت بھلا دے آدمی، اس وقت موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ اس لذت کی فراوانی جو تم کو موت سے دور کر رہی ہے، وہ لذت موت کے تذکرے سے کرکری ہو کر تم کو موت کی یاد بھی دلا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لذت میں بائی چانس مر گیا، یہ بائی چانس کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا، کوئی بھی بائی چانس نہیں مرتا، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بائی چانس مر گیا، بائی چانس کوئی مر ہی نہیں سکتا، جو بھی مرتا ہے وہ بائی ورڈکٹ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ کر رکھا ہے، اس فیصلے سے ملاقات کسی کی کیسے ہوگی یہ جاننا راز قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر واضح کر دیتا، ورنہ عام طور پر نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لذت کے ذریعے پیدا ہونے والی غفلت میں تمہاری موت ہو گئی تو معاذ اللہ تم موت کو بھلانے والوں میں شمار کیے جاؤ، اور اگر لذت کے ساتھ ساتھ موت بھی یاد رہی تو تم موت کے ذکر کرنے والے، موت کو یاد رکھنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور یہ اولیاء کا مقام ہے جو تم کو اور ہم کو حاصل ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم موت کو بلائیں گے، یہ بڑا مقام ہے۔ اور اسی لیے موت کے سلسلے میں قرآنی آیات کو اگر ایک سیکوینس میں سجایا جائے، دیکھا جائے کہ موت کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے اور حدیث میں کہاں کہاں آیا ہے، تو دو دلچسپ موڑ پر ہم کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا موڑ کیا ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کے بارے میں تمنا مت کرو، ہم مر جاتے، کاش ہم مر جاتے، کاش ہم نہ ہوتے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ انتہائی غم اور انتہائی غصے کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں، اس سے اچھا ہوتا کہ اس سے پہلے ہم مر جائیں، اس سے پہلے ہم مر جاتے تو اچھا، اللہ ہم کو اٹھا لے۔ اس قسم کے جملے نظر آتے ہیں، ان جملوں سے منع کیا، کہا گیا کہ یہ مناسب نہیں، جائز نہیں، درست نہیں، ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح قلب و جگر میں آنی چاہیے، ذہن و دماغ میں آنی چاہیے، شعور و فکر میں آنی چاہیے، اس سے اس قسم کا اظہار خیال میل نہیں کھاتا۔ اچھا، اب دوسرے موڑ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اللہ کے ولی ہونے کے دعوے دار ہو کہ ہم بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے ہیں، اللہ کے مقبولوں میں سے ہیں، فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیجیے گا۔ یہ تو بڑا کنٹراڈکٹری ہے، یہ تو متضاد بیان ہے۔ ایک جگہ کہا گیا تمنا نہ کرو، دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے دوست ہونے کے دعوے دار ہو تو موت کی تمنا کرو، تو سمجھے کہ تم سچے ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ،
جن کے بارے میں یہ کہا گیا ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں ہے۔ جب ان دونوں قسم کے بیانات کو سامنے رکھیں گے اور احکام کو سامنے رکھیں گے تو اس کی صحیح تفہیم جو دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کر دے، اسی کا نام علم ہے اور اسی کا نام رسوخ فی العلم ہے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے موت کی تمنا کرنا، اپنی ناراضی ظاہر کرتے ہوئے موت کی تمنا کرنا ناجائز ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا ہو گیا تو ہم اس سے پہلے مر گئے تو اچھا تھا۔ یہ اللہ کے فیصلے پر کہیں نہ کہیں اعتراض ہے اور ایسی تمنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی تمنا کرنے کی کوشش مت کرو۔ بندگی کی حد پہچانو، بندگی کی روح پہچانو، بندہ بنو، پارٹنرشپ پیدا مت کرو، اپنی مرضی پر قدرت کو چلانے کی کوشش مت کرو، سوچو بھی نہیں، تصور بھی نہ کرو، تخیل بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن بندگی کا اظہار کرتے رہو، اور جہاں تمنا کی بات کہی گئی وہاں اصولی بات بتائی گئی کہ اگر اللہ سے دوستی کا دعویٰ ہے، کیا بات، دعویٰ اگر دوستی کا ہے تو بھلا ایسی دوستی کہاں سے آئے گی جس میں دوست سے ملاقات کی تمنا نہ ہو؟ وہ دوست کہاں سے ہو جائے، وہ محبوب کہاں سے ہو جائے، وہ دعوی محبت میں سچا کیسے ہو جائے گا جب تک کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملاقات کی تمنا نہ کرے۔ ایک دوسری بات بھی کہی گئی اور وہ یہ کہ موت کی تمنا کو سمجھنا ہو تو اس ذہین طالب علم سے پوچھو جو دن رات اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ اب بقرعید کی چھٹی آ رہی ہے، مدرسہ بند ہونے والا، سمر ویکیشن آ رہا، اسکول بند ہونے والا، بند ہوگا تو ذرا آدمی ریلیکس ہو جائے، طبیعت تھوڑی آرام کی طرف مائل ہو، صبح اٹھنا، اسکول یونیورسٹی دوڑنا، مدرسہ جانا، جامعہ جانا، ذرا اس معمول میں فرق آئے، تھوڑا آرام کریں، تھوڑا ریلیکس ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے امتحان ہو جاتا تو بڑا اچھا، امتحان ہو کے سمر ویکیشن ہو، امتحان ہو جاتا تب مدرسہ بند ہوتا۔ یہ امتحان کی تمنا وہی کر سکتا ہے جس نے امتحان کی تیاری ایمانداری کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ کی۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ چھٹی سے پہلے امتحان، بار بار کہتا ہے امتحان کب ہوگا، چھٹی سے پہلے ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، تاکہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، حاصل کیا ہے، اس کو اگر ہم کاغذ پر اتار دیتے، وائبا میں بول دیتے، زبانی امتحان میں بتا دیتے تو محنت سوارت ہو جاتی، پھر چھٹی ہوتی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ ان کو جائز ہے کہ وہ کہیں کہ موت کا امتحان ہو جائے، جو موت کی تیاری میں، امتحان کی تیاری میں دن رات لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد امتحان ہو جائے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو، اگر موت کی تیاری کیے ہو تو موت کی تمنا کرو، ورنہ تیاری کا کیا، جب تیاری نہیں تو تمنا کہاں؟ تیاری کا نتیجہ ہے تمنا، اگر تیاری ہے تو تمنا جائز ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو یہ تمنا کی جہان میں، تمنا کے جہان گستاخی ہے، پکڑے جاؤ گے، کیسے ایسی تمنا کی؟ یہ موت بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر اس کو کوئی عذاب سمجھتا ہے تو جلد بازی کر رہا، اگر موت عذاب ہوتی تو اولیاء کو نہیں آتی، انبیاء کو نہیں آتی، انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی موت ہے۔ میں نے اکثر یہ روایت دہرا دی ہے کہ جب
कुल्ल मन अलैहा फान की आयत उतरी थी तो मलाइका ने एक दूसरे को देखकर चैन की सांस ली। पूछा गया कि क्या बात है? कहने लगे कि इससे पता चला कि जमीन वालों को मौत है, जमीन वालों के लिए फिना है, हम लोग मौत से बच गए। लेकिन जब उनके इल्म में ये आयत आई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो फरिश्तों ने भी झुरझुरी ली, अब तो मौत से छुटकारा नहीं है, हर नफ्स के लिए मौत है। तो मौत तो सबके लिए है, इसलिए मौत को अजाब जान लेना, मौत को अल्लाह की सख्ती जान लेना और उसके एतबार से मौत का तसव्वुर अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना, ये मौत के दीनी तसव्वुर पर जुल्म है। एक अजीब सा मामला है मौत का, है ना? कितने शेड्स हैं मौत के। लोग कहते हैं हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सबके निशान मुख्तलिफ हैं। मैं तो कहता हूं कि मौत भी मुख्तलिफ है ना। और ये मैं क्या कहूँगा, कुरान कहता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मरने वाले के लिए उसकी मौत का एक मज़ा है। मिसाल भी दे देता हूँ, देता भी रहता हूँ कि जब कोई चीज़ पकाई जाती है और उसका जायका सबके लिए एक होता है तो सबको नहीं चखाएगा, पकाने वाला चख ले काफी है, या किसी से कहे भैया जरा चख लीजिए, देखिए तो नमक सही है कि नहीं, मिठास ठीक है कि नहीं, तुलसी ठीक है कि नहीं। एक आदमी ने चख लिया वो काफी है, उसने कहा कि भाई और चीनी पड़े, डाल दी गई, कहने बस ठीक है, वो क्या खत्म, अब खाने की मंजिल है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सारे मेहमान को प्रोफेसर मसूदुर रहमान साहब लाइन लगा के कहें कि जरा चखते तो जाइए कि चाय सही है कि नहीं। लोग कहेंगे भाई किसी एक से चखवा लेंगे, सबको क्या चखना है, यही कान खड़ा कर देता है, होश ठिकाने ला देता है कि अरे बाप, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, है ना। एक वाक़े से भी समझने में बड़ी मदद मिलती है। एक बड़ा नाम दुनिया के इल्म व दानिश में एक बड़ा नाम है हजरत फरीदुद्दीन अत्तार का। अत्तार बड़ा नाम, नहायत जीनियस आदमी, नहायत बड़े वली, नहायत बड़े आलिम, लेकिन उनके इतने जीनियस, इतने मशहूर, इतने बड़े दानिश्वर होने में एक घटना का काम है, एक वाक़े का रोल है। वो वाक़या भी अजीब व गरीब है। एक रोज निशापुर की अपनी दुकान में फरीदुद्दीन अत्तार को यहाँ की ज़बान में अगर लाएं तो केमिस्ट, पहले जितने भी दवा की दुकान होती थी वहाँ सफूफ और मिक्सचर मिलता है। हकीमों क्या तो आज तक मिलता है, हालांकि वहाँ भी अब रेडीमेड दस्तूर ज़्यादा आ गया। पहले दवा की दुकान में जाइए तो वो आपको सफूफ बना के देता या कम से कम मिक्सचर बना के देता। बनाने वाले को केमिस्ट कहते हैं, जो दवा बना दे। अब तो दवा देने वाले ही को कहना पड़ता है केमिस्ट। बनी बनाई दवा उठा के वो देता, सिर्फ नाम मिलाता है। आप भी कभी कभी एक्सपायरी डेट देख लेते हैं कि कहीं ये बेचारा केमिस्ट अपने फायदे में मेरा नुकसान ना कर दे, तो हम देखते हैं कि भाई दवा का नाम सही है कि नहीं। केमिस्ट की दुकान थी, मशहूर अत्तार थे, भीड़ लगी रहती। लोग हकीम साहब से दिखा कर, तबीब साहब से दिखा कर दवा लेने फरीदुद्दीन अत्तार के पास आते थे और अत्तार सबकी दवा बना के देते थे। नुस्खों का ढेर, दवाओं की शीशियाँ, दवा बन रही है, मशगूलियत है, मिक़दार सही होनी चाहिए, दवा सही होनी चाहिए, गड़बड़ होगी तो नुकसान पहुँचेगा। ऐसी मशगूलियत में दुकान के नीचे सड़क के सामने से एक मांगने वाला गुजरा। उसने आवाज लगाई, शायन लिल्लाह, अल्लाह के लिए कुछ दो, दो अल्लाह वास्ते कुछ दो। अत्तार मशगूल थे, तवज्जो नहीं दी।
اس نے تھوڑا انتظار کیا، بڑی دکان ہے، کچھ تو دینا چاہیے عام فقیر کے اعتبار، ایسا سوچا ہوگا۔ لیکن ہم بھی اور تم بھی کہیں اس کو عام فقیر نہ سمجھ جائے، آگے پتہ چلے گا۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے اس نے پھر کہا شاید اللہ، لاؤ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ عطار کو اس بار تو آواز مل گئی، لیکن عطار نے سوچا کہ تھوڑا کام نپٹا لیں، بڑا نازک کام ہے، کم سے کم یہ نسخہ تو نپٹا لیں جو سامنے پرسکرپشن ہے، اس کو تو پورا کر لیں، تب اس پر بات کریں، اس کو کچھ دیں گے، اس کو رخصت کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ فقیر بھی بڑی اجلت میں ہوتا ہے، اور فقیر بن کے دیکھا کیجیے، آپ کو بھی اجلت سمجھ میں آ جائے۔ ہم میں سے کون ہے جو فقیر نہ ہو، اور ہم میں سے کون ہے جس کو اپنی مراد کی اجلت نہ ہو؟ انتم الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، اور ہم سے کیا چھپا ہوا ہے کہ کون سی مراد ہے جس کے بارے میں ہم دینا چاہتے ہو کہ جلدی پوری ہو جائے، ہے نا؟ تو ہم خود پر اگر نظر ڈالیں گے تو فقیر کی سائیکولوجی بھی سمجھ میں آ جائے، نفسیات بھی سمجھ میں آئے۔ اس نے 2 بار کی آواز پر جب عطار نے دھیان نہیں دیا تو اس نے ذرا کڑک کے کہا، کیوں؟ فقیر کی آواز سننے کی فرصت نہیں ہے؟ درویش، دروازے پر آئے ہوا درویش، اس کی آواز سننے کی، صدا سننے کی فرصت نہیں ہے تو مرنے کی فرصت کیسے نکالو؟ بڑا چپتا ہوا جملہ، مرنے سے بچنے کا علاج دیتے ہو، ہے نا؟ اس لیے یہ جملہ بڑا سٹیک ہے، یہ جملہ ایسا ہی نہیں ہے، یہ کسی دل جلے کے بولے سے نکلی ہوئی جلنے کی خوشبو نہیں ہے، یہ بڑی معنویت ہے۔ اس صبح سے شام تک لوگوں کو وہ چیز دیتے ہو جس پر لوگوں کو اعتماد ہے کہ اس کھا لیں گے تو موت سے بچ جائے، اور تم بھی اسی لیے دیتے ہو کہ لو صحت کی خوراک لے لو، صحت مند رہو، ہے نا؟ فقیر کی سزا سننے کی فرصت نہیں ہے تو مرنے کی فرصت کیسے نکالی؟ کیا جملہ تھا، کیا بات تھی، ہے نا؟ بعض دفعہ پورا کلام وہ اثر نہیں کرتا جو کبھی ایک جملہ، ایک لفظ اثر کر جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اثر، امپیکٹ، انفلوئنس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس آیت کو سن کر آپ رو رہے ہو، کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا دل بھی رو جائے، اس لیے کہ رولانے والا تو اللہ ہے، کب کس کو کہاں پر کیسے رولائے گا یہ اللہ کا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کا اطمینان قلب کیسے کرانا ہے، کہاں پر کون سی آیت عمر بن الخطاب کو عمر فاروق بنا دے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ جانتا ہے، اور فاروق کے دل پر کیسا اثر کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی آیت کو ہم آپ کتنی بار پڑھ کے گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اثر کیا ہے نا۔ اچھا، اتنے مشغول ہو گئے ہو کہ تم کو سائل کی آواز سننے کی بھی فرصت نہیں ہے، تو مرنے کی فرصت کیسے نکالو گے؟ عطار کے دل پر اثر نہیں ہوا، بہت لائٹلی لیا ہوا، بڑا آسان کر کے لیا۔ میرے جیسا چرب زبان اگر ہو جائے تو ایسے جملوں کے اثرات اس کے سر کے اوپر سے اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی بڑا ٹھہر کے امپیکٹ لینے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ عطار نے اس کو یوں لیا جیسے کسی ریکٹ سے کارک اڑائے، جیسے چہرے سے مکھی اڑائے، ہے نا؟ اور دوا بناتے بناتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مرنے کی فرصت کیا، جیسے تو مرے گا ویسے ہی میں مروں گا۔ آئے کیا جملہ، جیسے تو مرے گا ویسے ہی میں مروں گا، مرنے کی فرصت کیا نکالنا، ہے نا؟ مسکرا بھی رہے، بڑا زبردست پہنچا ہوا سائل ہے یہ بغیر لیے کھسکے گا نہیں، یہ تو ایسا بول رہا ہے جیسے اس کا حق دعویٰ ہو کہ کہیں نہیں دے رہے ہو، جلدی دو، تب دو گے تب آگے بڑھیں گے، اور نہیں دے رہے ہو تو موت کی فرصت کیسے نکالو گے؟ موت شاید سوچا ہو جب کسی کے بارے میں آدمی گمان کرے تو اللہ سے پناہ مانگے، گمان ہی تو ہے، گمان صحیح تھوڑی ہو سکتا، لیکن گمان یہ ہے
کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ فقیر سائل ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے لے کے رہے. الگ الگ پیترا بازی ہوتی ہے ان لوگوں، لیکن اس پیترا باز میں کوئی ایسا فقیر بھی آ گیا ہے جو بجائے لینے کے دینے آیا ہے. ایسا فقیر بھی ہوتا ہے نا. عطار نے کہا مرنے کی فرصت، اب جیسے تو مرے گا ویسے ہی میں مروں گا. بڑا کے لگتا ہے نہیں کہا، زور سے کہہ دیا. ساحل کو خبر ہو گئی، ساحل نے سن لیا اور سنا تو بڑے زور سے چلایا، اچھا تو میری طرح مرے گا؟ تو لے میں مرتا ہوں. تو میری طرح مرے گا؟ اچھا تو لو میں مرتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے اپنا کشکول کٹورا جس میں بھیک مانگتا تھا اس کو تکیہ بنایا اور دکان کے سامنے برسر راہ لے گیا. عطار نے گوشہ چشم سے گزرتے پہنچا ہوا ساحل لگ رہا اس معنی کا کہ بغیر لیے ہلے ہولے گا نہیں، اس کو دینا ہی پڑے گا. اچھا ایک نسخہ سمیٹ لیں، اس کو جا کے دے کے چلا دیں. نسخہ سمیٹ لیا، سوچا کہ اٹھے، پھر سوچا کہ ذرا اس کے صبر کا امتحان لیں، دیکھیں کتنے دیر لیٹتا ہے. نوٹنکی کر رہا بغیر لیے باز نہیں آ رہے گا. ایک نسخہ اور سمیٹ لیا، کام ہو گیا. پھر خیال کیا کہ اٹھا کہ جھٹنا سیدھا لینا. گھگرے اٹھے، شاید کہ اٹھ جا کے آ رہا ہے کہنے کے لیے، اب لو جاؤ. ایک دروازے پر کتنا وقت لگا تو ہو چکا دن بھر، جلدی اٹھو جاؤ تم لوگ. خبروں تب اٹھے، کچھ پیسہ اٹھایا، کچھ روپیہ اٹھایا کہ چلو اس کو دے کے چلا. نیچے اترے، کس کے کھگرے ہیں، لو جاؤ. کب تک لیٹو گے؟ لیٹے نہ ہو گئے، لو نہ جاؤ نہ. ایک ہی دروازے پر کتنا تھا، کوئی جنبش نہیں. ذرا دل دھڑکا الگ انداز سے، بیٹھ گئے، ہلا دیا، پورا بدن ہل گیا. عطار تھے نفس پکڑے، دیکھا کیا نفس تو بھائی زیادہ دیر نہیں، وہ 10-15 منٹ ہوئے. عطار کو انداز، اچھا ایک لمحے میں طے شبت جادے سب سالہ بآہے گاہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 100 سال کی راہ بھی آہ اور گاہ میں طے ہو جائے. معراج یہ بھی معراج ہے. ہر وہ چیز معراج ہے جو ایک انسان کو مجاز سے نکال کے حقیقت تک پہنچا دے. ایک لمحے میں عطار کی دل کی دنیا بدل. ارے اتنی قدرت موت پر بھی قدرت ہو سکتی ہے. اچھا اگر موت پر قدرت ہو، ہم کو ہو جائے تو ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم موت پر قادر ہیں، موت آئے ہی نہیں. جب آئے تو اس کی نریٹی پکڑ کے کھیل لیں گے، پیچھے ادھر کہاں آ رہی. ہم تجھ پر قادر ہیں. جو تلوار پر قادر ہوتا ہے وہ جب چاہے چلائے اور جب چاہے نیام میں رکھے. اگر موت پر قدرت تھی تو اختیار کیوں کی؟ موت اختیار کرنے کی چیز ہے کہ موت کو اختیار کر لیا. یہ کون سا آدمی تھا؟ اس کی قدرت کس سمت کی تھی؟ اس کی قدرت کا کیا معاملہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت. سب کے لیے موت کا ایک مزہ ہے. بچپن میں بھائیوں میں یہ ایک بہت سچی بات آپ کو سنا رہا ہے کہ 2-3 بھائی اگر ہیں، سب کو ان کی والدہ نے ایک انڈا نیم برش تل کے دیا، لو بیٹا کھاؤ. سب کھا رہے ہیں. اچھی چیز ہوتی تو جلدی سمیٹ لیتے. ایک بھائی ایسے تھے جو اپنے انڈے کو بہت دیر تک باقی رکھتے. اب جو پہلے انڈا ختم کر چکے وہ بار بار اس کے انڈے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے انڈے میں تو باقی ہے. ہم لوگ تو اپنا انڈا کھا لیا، اس کا انڈا باقی رہ گیا. جس نے باقی رکھا تھا اس کی جبلت اور سائیکولوجی یہ تھی کہ جب دونوں کا انڈا ختم ہو جائے گا تو انڈا کھانے کا لطف کچھ اور.
موت وہ کون سی موت تھی جس کا مزہ اتنا بہتر تھا کہ ذرا سا چیلنج کا موقع آیا تو موت کے مزیدار پیالے کو کوئی پی گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک دم دوسرا سینیریو سامنے آ رہا ہے۔ موت پر قدرت یہ ایک سینیریو تھا جس کا واضح نتیجہ یہ ہوتا کہ آدمی موت کو ٹھیل دے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اتنا پسندیدہ ہے کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اس قاعدے سے موت کا مزہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو اٹھایا اور پی گئے۔ عطار کی دل کی دنیا کہنے کو اجاڑ ہو گئی یا کہنے کو اسی دن بس گئے۔ اس کے بعد جو عطار پیدا ہوئے، آئے ہائے ہائے، کسی نے لکھا ہے کہ پیر بھی پیدا کرتا ہے، پیر کا کام بھی کیا ہے؟ پیدا کرنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک آدمی 2 بار جنم لیتا ہے۔ یہ تصوف کی بات ہے۔ بہت سے لوگ تصوف کو ہنس کے لے لیں، یہ سب ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہنسنے والے بیچارے تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں تو ان کو سمجھ میں آئے کہ تصوف کا ایک جملہ ہے کہ ہر آدمی 2 بار جنم لیتا ہے۔ پوچھا گیا کب، کیسے؟ ہم تو ایک ہی بار پیدا ہوا، تو مریں گے۔ کہا ایک بار تو ماں باپ جنم دیتا ہے، دوسرے بار مرشد جنم دیتا ہے۔ ایک تو خطاب کے گھر میں پیدا ہوئے عمر تھے، دوسرا وہ عمر ہے جسے رسول اللہ نے پیدا کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس دن عطار پیدا ہوئے، وہ عطار جس کو دنیا جانتی ہے، وہ عطار نہیں جو دوا بیچتا تھا، وہ عطار نہیں جو دوا میں دوا پھینکتا تھا، وہ عطار جس نے کتنوں کی دل کی دنیا آباد کر دی، جس کا لکھا ہوا سرمایہ صوفیوں کے لیے توشہ بن گیا۔ مولانا روم نے اپنے اوپر عطار کو فوقیت دی ہے اور کہا ہے کہ روم کا یہ مولوی اگر عطار تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ عطار وہ ہے، مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ منیری نے عطار کی تعریف کرتے ہوئے کیا نہیں لکھا؟ سب سے زیادہ فارسی تصوف میں جس کے اشعار کو فوقیت حاصل ہے وہ عطار ہے۔ تو یہ موت کا جو تصور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کے لیے موت کا ایک مزہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخری بات آپ سے سمیٹتے ہوئے، یہ بات اب سمیٹا رہی، اب پھیلنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کہیے گا کہ ہم لوگوں کو انہوں نے لگتا ہے کہ فرصت سے پکڑ لینے کا کام۔ جی نہیں، میں آپ کی فرصت میں قطعی خارج نہیں ہوتا۔ اب بات کو سمیٹ رہا، اس دنیا سے جانے والے ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہتے کہ ہم موت والے نہیں ہیں۔ کہہ کے بھی کیا، تھوڑی دیر کے لیے کہہ لے تب بھی اس کو مرنا ہو، نہ کہے تب بھی مرنا ہو۔ یہ تو ایک ایسی مجبوری ہے جس مجبوری کے آگے ہم بے بس ہیں، اور کس شکل میں موت ظاہر ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے جلیل القدر نبی، اسے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، دنیا ان کے آگے چاکری کر رہی ہے۔ مرئی ہی نہیں، جو غیر مرئی ہے وہ بھی چاکری کر رہا ہے۔ ویزیبل ہی نہیں، جو نہیں دکھتا وہ بھی چاکری میں کام کیے چلا جا رہا۔ موت آئی اور اس طرح آئی کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ موت آ گئی، سوائے اس کے کہ جس نے موت دی تھی اور جس کو موت ملی تھی اسی کے علم میں یہ بات تھی، باقی کسی کو پتہ نہ تھا۔ عرصہ گزر گیا، زمانہ گزرا ہو، کسی عصا کو اپنی خستگی کی وجہ سے ٹوٹ جانا، آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خستہ عصا اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، ظاہر ہے کہ اس میں جو
عصا ٹوٹنے کے لائق ہوا ہوگا، کتنی مدت لگی ہوگی اللہ بہتر جانے۔ سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت، کیا کہا جائے؟ جب نبی اس طرح دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو باقی کسی کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو موت کے نیچر سے پریشانی نہیں ہے، موت کس حال میں آ رہی ہے، اصل یہ معاملہ ہے کہ موت کس حال میں آ رہی ہے۔ ایک نبی کو موت آئی ہے تو موت ہی نہ آئی ہے، موت بگاڑ نہیں دے گی اگر موت اس حال میں آ رہی ہو جبکہ موت کے لیے تیاری ہو تو موت گڑبڑ نہیں ہے۔ موت سے پریشانی تب ہے جب موت کے لیے تیاری نہ ہو۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ پہلوانوں کا ایک طریقہ ہے، عقل مندوں کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو سب سے آسان طریقہ ایک تماچا کھینچ کے مارو تاکہ وہ تمہارے تماچے کی شدت سے ہوش کا ناخن لے اور دشمنی بھول جائے۔ تو آپ کہیے گا واہ صاحب اچھا طریقہ آپ بتائیں، اگر ایک تماچا ماریں گے تو 5 تماچا ہم کو مارے گا، یہ کون سا طریقہ آپ بتائیں؟ اچھا تو آپ سمجھتے ہو کہ وہ تماچے کی زد میں نہیں ہے، تم خود مار کھا جاؤ، تب دوسرا طریقہ استعمال کرو۔ کہا دوسرا طریقہ کیا؟ کہا اگر مار نہیں سکتے ہو تو بھاگ کھڑے ہو، وہی مار دے گا، بھاگو۔ یہ دانشمندی ہے، دانشوری ہے، یا تو مار بیٹھو یا بھاگ چلو۔ کہا کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، بھاگے گے کہاں؟ پکڑ لے گا، اتنا تیز دوڑتا کہ اٹھا کے پڑے گا، تب تو بھاگنے کے بعد تب تو اور مار کھانا، بھاگ کے جانے کہاں؟ تب دانشوری نے اپنا طریقہ بدل دیا اور کہا کہ سنو، مار سکتے نہیں، بھاگ سکتے نہیں، تب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ دشمنی چھوڑ دو، دوستی کرو۔ اب ہے موت سے معاملہ، یا تو موت کو اٹھا کے پٹک دو کہ بھاگتی نظر آوے کہاں کس کے چکر میں پڑے، اس شمیم الدین کے پاس مت جائیے، کہیں اٹھا کے پٹک نہ دے، بھاگو۔ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو چلو موت سے بھاگ جائیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے، تب کیا کریں؟ موت سے دوستی کر لیں۔ اسی کا نام ایمان والا ہونا، یہی دینداری ہے کہ موت سے دوستی کی جائے۔ اور جب دوستی کی جاتی ہے تو ہمیشہ یہ تیاری ہوتی ہے کہ دوست آ جائے تو کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، کیا پلائیں۔ دوست آتا تو کیسے ملتے، دوست آتا تو استقبال کیسے کرتے، دوست آتا تو کیسے ملاقات ہے نا۔ کیسے ہوگی تیاری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام سے ایک بڑا اہم سوال پوچھا تھا۔ یہ سوال اپنی مانویت کے اعتبار سے اسی سچویشن کی غمازی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، شہادت کا رتبہ تو مردوں ہی کے لیے رہ گیا، مرد جہاد کریں گے شہید ہوں، تو شہادت کے جو رتبے کی بلندی ہے وہ ہماری طرف تو آئے گی نہیں۔ تب یا رسول اللہ ہم لوگوں کو عورت ہونے کی بنا پر جہاد کا ثواب، شہادت کا ثواب تو ہم تو محروم رہ گئے، کوئی ایسی سبیل ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جو دن رات میں کم سے کم 20 بار اپنی موت کو یاد کرے گا وہ شہادت کی موت اسے عطا کی جائے، شہادت کی موت نصیب ہو، وہ شہید اس دنیا سے جائے گا 20 بار اپنی موت کو یاد کرے۔ یہ بڑی ریمارکیبل بڑی اہم حدیث پاک ہے، اور اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ہم اور آپ اگر 20 بار دن اور رات ملا کر اپنی موت کو یاد کرتے ہیں تو گویا ہم موت کی تیاری کرنے والے، موت کو نہیں بھلانے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کو 20 بار یاد کرنے کے بعد گناہ نہ ہو، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ایک بڑی اہم بات جو بالکل انسانی مزاج اور جبلت سے تعلق رکھتی ہے کہ 20 بار موت کو یاد کرنے سے گناہ نہ ہو، یہ گناہ سے بچنے کی سبیل نہیں ہے، ہاں گناہ کو مینیمائز کرنے کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ 20 بار۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے
ملفوظات کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن حدیث پڑھیے نا. آج کل یہ بہت فیشن ہے کہ لوگ یہ بول جاتے ہیں کہ بزرگوں کا ملفوظ قرآن نہ پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، ملفوظ پڑھیں گے. دیکھیے ملفوظ پڑھنے کا فائدہ. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور، حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، حضور نے جواب دیا 20 بار اپنی موت کو یاد کریں. تو ہم اگر کہیں موت 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 20 بار تو شہادت کا رتبہ مل گیا. ہم نے تو 20 بار موت کو یاد کر لی، تو ہم کو ایک وقت مقرر کریں گے موت 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 20 بار دہرائیں. کیا مقصود ہے؟ کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آئیڈیل طریقہ کچھ ہے؟ اس اللہ والے نے بتایا ہاں 20 بار موت موت کہنے سے کام نہیں چلے. کہا حضور تب کہا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کو نئے وضو کے ساتھ پڑھا کرو. آدمی کا نفس اس کو بہکاتا ہے کہ تم تو باوضو ہو. اب کہیے گا فلاں بزرگ تو تہجد کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. ان بزرگوں کی بات جب کرتے ہو تو ان کی زندگی کی دوسری مثالیں اپنی زندگی پر صادق لاؤ گے. اگر وضو بھی کمائی ہے تو اے کمزور مال والے کیوں نہیں کمائی کرتے؟ اگر وضو کمائی ہے تو کماؤ، کماؤ نا وضو، بار بار کا وضو کرو. تو کم سے کم 5 نماز کے لیے 5 وضو تو کرو. کہا ہاں وضو کریں گے، کرتے بھی ہیں اور اہتمام کریں. کہا جب وضو کرنے بیٹھو تو یہ سوچ کے وضو کیا کرو کہ آج تو ہم وضو کر رہے ہیں، ایک دن ہم کو وضو کرایا جائے. ہم کر نہیں سکیں گے، غسل دینے والا وضو کرا دے. جب غسل میت کرایا جاتا ہے تو اس میں پہلے وضو کرائے. آج تو ہم وضو کر رہے ہیں، ایک دن ہمیں وضو کرایا جائے گا. اس بات سے وضو شروع کرو، اس خیال سے، اس کیفیت میں وضو کرو. اور جب وضو پورا کر لو تو یہ سوچتے ہوئے اٹھو کہ پتہ نہیں یہ آخری وضو تو نہیں ہوا، اب وضو کر سکیں گے کہ نہ کر سکیں گے، اللہ بہتر ہے. تو 5 وضو میں اول آخر ملا کر 10 موت ہو گئی. اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نیت کرتے ہو. نیت کرتے کرتے یہ تصور بھی کر لو کہ ایک دن ہماری نماز پڑھی جائے گی جنازے کی. آج تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن میرے جنازے کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوں. اور جب نماز تمام کرو تو اس خیال کے ساتھ اٹھو کہ پتہ نہیں یہ آخری نماز ہے. تو 5 نماز میں 10 بار پھر موت یاد آئے تو 5 5 10. جس نے 10 10 20 بار اپنی موت کو یاد کر لی ہے وہ شہادت کی موت کی تیاری کر چکا. یہ فیصلہ تو نہیں سنا سکتے کہ وہ شہید مرے گا، لیکن یہ کہیں گے کہ وہ تیاری کرنے والوں میں اس کا نام درج ہو رہا ہے. یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہے. ہم کو تو دوسرے کی چنتا ستاتی رہتی ہے، اپنی چنتا تو بہت مشکل سے ہوتی ہے. اپنی چنتا پیدا کرنا چاہیے. آج جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ جمع ہیں ان کی کیسی شفقت ان بھائیوں پر رہی ہو. قریب کی بہن جس کو آدمی سامنے دیکھتا ہے، تدفین میں شریک ہوتا ہے، اس کے بال بچے قریب میں ہوتے ہیں، اس کے لیے تو مجلس نہیں سجاتا. جو دور ہیں ان کے لیے مجلس کا سجانا اس بات کی طرف علامت ہے کہ بڑی بہن ماں کے جیسی ہوتی ہے. اور یہ ہم سب کے گھر کی سچائی ہے کہ جو گھر کی بڑی بہن ہوتی ہے وہ چھوٹی ماں کی جیسی ہوتی ہے کہ جتنی ماں کی اولاد ہوتی ہے سب اس کے گود میں پرورش پاتی ہے. آدمی ناز نخرہ بھی اپنی بڑی بہن سے کرتا ہے، بڑی بہن سے جھگڑا بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے. جو چیز ماں سے نہیں ملتی وہ بڑی بہن سے مل جاتی ہے. جہاں کہیں ماں کے یہاں معافی اور تلافی کی باری آئے تو بہن اس کا حل نکال دیتی ہے. بہن آڑ اور سپر بن جاتی ہے ماں باپ کے عتاب کے. تو بڑی بہن کا کیا رول ہوگا اس گھر میں، اس کا اندازہ اس مجلس سے ہوتا ہے. اور بڑی بہن کے بارے میں جیسا کہ مسعود الرحمان صاحب نے آغاز میں کہا
کہ وہ بار بار آتی رہتی تھی۔ یاد رکھیے کسی دور ملک سے بار بار آنا صرف دولت کی نمائش نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں سے جانے والے 80% ملک بھول چکے، اور ان کو اللہ نے بہت دولت دی ہے۔ نہ ان کو ملک یاد، نہ بھائی بہن یاد، نہ رشتہ دار یاد۔ آتا وہی ہے جس کے دل میں اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں درد اور ہوپ ہو۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا دل اپنے درد مندوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دھڑکتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب۔ اس لیے کہ قطع رحمی، رشتہ داری کاٹ دینا، رشتہ داری سے انکار کر دینا، رشتہ داروں کے لیے اداسین ہو جانا، ہندی کا ایک لفظ ہے اداسین، منفی رویہ اختیار کر لینا، زندے کو مردہ مان لینا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے رشتہ داری کے حوالے سے۔ اور جیسے ہی رشتہ دار سے رشتہ داری کاٹنا گناہ کبیرہ ہوا تو یہ خیرات کثیرہ ہوا کہ کوئی اتنی دور جا کر بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے جیے، ان کو مانے اور ان کو چاہے۔ تو یہ کریکٹر ہے، اور یہ اس گھر کی تربیت کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر جس انداز سے اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے اس کی ایک مثال یہاں پر سامنے آئی۔ یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو ہے، پیر کے روز آئے، صبح صادق آئے، طاہر مطہر اور منور آئے، اور انہوں نے ایک ایسا دین لایا جس میں موت سے نفرت کے بجائے موت کی تیاری کی ترغیب دی گئی، موت سے محبت کی ترغیب دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ موت سے ہیرو بنانا اسلام کا کام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، میں اس اعتراض پر بھی ایک روشنی ڈالتے ہوئے بات ختم کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو موت کو بھی ہیرو بنانے کا ایک راستہ بنا دیا۔ شاید وہ بھی منفی نظریے کا شکار ہو گئے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عہد جہالت میں بھی موت سے لوگ ہیرو ہوتے تھے۔ مرنے والے کو ہیرو بنانا عہد جہالت کی بڑی بات تھی۔ اسلام جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہے موت کی تیاری۔ مرنا ہیرو نہیں بناتا، قاعدے سے مرنا ہیرو بناتا۔ مولا علی یاد آ گئے کہ مولا علی کے آخری الفاظ جو ان کی شہادت کے موقع پر ان کی زبان سے ظاہر ہوئے نہایت اہم ہے کہ مولا علی نے جب وار کے بعد بے ساختہ زبان پر ان کے ایک لفظ آیا جسے دنیا نے ریکارڈ کیا ہے کہ مولا علی کی زبان مبارک سے برآمد ہوا، فستو فستو۔ کیا اسلام میں فستو، میں کامیاب ہو گیا، میں بامراد ہو گیا، میں حاصل پا گیا۔ فستو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، کتنا زور ہے، کتنے دعوے کی بات ہے۔ اور ایک بات پتہ چلی کہ موت کے 1 سیکنڈ پہلے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا، موت کے 1 سیکنڈ بعد کیا۔ یہ بھی بڑوں کی نشانی ہے، وہ بلا وجہ بے وقت یہ کام نہیں کرتے، وہ وجہ اور وقت دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہبی دانشور کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ پردہ اٹھنے سے پہلے پردے کی بات کہہ دے، جب پردہ اٹھے گا تو پردے کی بات کہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک موت نہیں آتی ہے خوف اور امید کے درمیان جھولتے رہنا ہے، ڈر لگا رہنا چاہیے کیسی ہوگی موت، امید ہونی چاہیے کہ موت کامیاب ہوگی، اور جب پردہ اٹھ گیا تو یہ حق ہے تجھ کو کہ کہے اس کو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں۔ تو گویا موت کامیابی کی آہٹ سنانے کا نام ہے، اور اس طرح یہ موت ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے کہ تم اپنے موت کی تیاری کرو، موت سے دوستی کرو، اور یہ سب جس نے سکھایا ان کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
اور جب بھی ان کا ذکر خیر کر لیا جائے تو بھیک مانگنے کی نوبت اسی وقت آنی چاہیے کہ سرکار کا ذکر کیا جائے تو اس سے مقبول کوئی عمل نہیں، اب بھیک مانگنے کی نوبت ہے۔ اور جب بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے تو اس یقین کو کیسے حاصل کیا جائے کہ بھیک مل ہی جائے گی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رسول اور آل رسول پر سلام پڑھا جائے تاکہ بھیک ملنے کا یقین ہو جائے۔ تو آئیے کھڑے ہو کر